السلام علیکم ناظرین، یہ کالج کے دنوں کی کہانی ہے اس شخص کی جب وہ 18 سے 20 سال کا لڑکا تھا اور تب اسے خود نہیں پتا تھا کہ وہ اپنی زندگی میں فوج کا سپہ سالار بنے گا اور بننے کے بعد پوری حکومت کا تختہ الٹ کر رکھ دے گا۔ جی ہاں ناظرین، جنرل پرویز مشرف، یہ ان کی ہاسٹل کی زندگی کا بہت دلچسپ واقعہ ہے جو انہوں نے اپنی کتاب سب سے پہلے پاکستان میں بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، میں فوج میں فوری طور پر نہیں جا سکتا تھا کیونکہ پہلے مجھے کالج جا کر 12ویں کلاس لینی تھی، یعنی ایف اے یا ایف ایس سی کا امتحان پاس کرنا تھا۔ میں نے سائنس کے مضامین کا انتخاب کیا کیونکہ ایف ایس سی کرنے کے بعد ہی فوج میں جا سکتا تھا، بشرط یہ کہ فوج کے داخلے کے مشکل امتحان اور سخت جسمانی جانچ اور آزمائش میں بھی کامیابی حاصل ہو۔ اس وقت کراچی میں اچھے کالجوں کی کمی تھی، اس وجہ سے میرے والدین نے مجھے لاہور کے مشہور ایف سی کالج بھیجا جسے امریکی عیسائی مبلغ چلاتے تھے۔ لاہور کا انتخاب قدرتی طور پر مناسب تھا۔ کالج کے پرنسپل بہت سی خوبیوں کے مالک ایک امریکی تھے جو طالب علموں میں گھل مل جاتے تھے۔ ایک اور امریکی مسٹر ممبے تھے جو جسمانی ورزش کے ڈائریکٹر تھے اور کھیلوں کے مقابلے بہت اچھی طرح منعقد کراتے تھے۔ مجھے اس بات کا بہت احساس تھا کہ میں کبھی گھر سے دور اور اکیلا نہیں رہا تھا۔ مجھے اس وقت یہ خیال ہی نہ آیا کہ اب میں کبھی اپنے والدین پر انحصار کر کے ان کے ساتھ رہنے کے لیے واپس نہیں جاؤں گا۔ ایک وقت آتا ہے، جیسا کہ زندگی میں اکثر ہوتا ہے، کہ ہماری ذمہ داریاں پلٹ جاتی ہیں اور ہمارے والدین ہمارے پاس رہنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ لیکن اس وقت تو میں تنہا تھا اور گھر کی یاد بے انتہا ستاتی تھی، مگر میں جلد ہی نئی زندگی کا عادی ہو گیا اور اچھے دوست بنا لیے۔ مجھے رہائش کے لیے کینیڈی ہال میں کمرہ ملا۔ اس کے وارڈن مسٹر دتا ہماری انگریزی کے بھی استاد تھے، ایک اچھے آدمی، سخت لیکن معقول اور منصف مزاج۔ فارمن کرسچن ایک انتہائی عمدہ کالج ہے اور وہاں نصابی و غیر نصابی سرگرمیوں کی بہت اچھی سہولتیں میسر ہیں اور ہر طالب علم کو کم از کم ایک کھیل میں حصہ لینا پڑتا تھا۔ میں کھیل کود میں ہر فن مولا تھا، جمناسٹک، دوڑ، باڈی بلڈنگ اور دوسرے کھیل۔ میرا جمناسٹک میں اول، باڈی بلڈنگ کے مسٹر ایف سی کے مقابلے میں تیسرا اور لمبی دوڑ میں چوتھا نمبر تھا۔ عمومی طور پر میں نے باڈی بلڈنگ کے مقابلوں میں سب سے زیادہ اسناد حاصل کی۔ محمد اقبال بٹ، جنہوں نے مسٹر ورلڈ کے باڈی بلڈنگ مقابلے میں حصہ لیا تھا، انہوں نے اس وقت مجھے بتایا کہ میرا بدن انتہائی متوازن اور موزوں ہے۔ ہاسٹل کی زندگی نے مجھے آزاد اور پر اعتماد بنایا۔ میں ہر طبقے اور پس منظر کے ملکی اور غیر ملکی لڑکوں سے ملتا تھا، کچھ مالدار، کچھ غریب، کوئی مذہبی، کوئی ماڈرن۔ مشرقی افریقہ کے بھی کئی لڑکے تھے، طالب علموں میں سے چند لڑکیاں بھی تھیں۔ میں سب کے ساتھ گھل مل جاتا تھا۔ میری دوستی نیازی قبیلے کے لڑکوں سے بھی تھی، خصوصاً امان اللہ نیازی سے جو مجھ سے سینئر تھے اور بعد میں فوج میں بریگیڈیئر بن گئے تھے۔ انہوں نے مجھے کالج میں سال اول کے کالج صدر کا انتخاب لڑنے کے لیے راضی کر لیا۔ اس وقت میں نے اپنی زندگی کی پہلی عوامی تقریر کی۔ مجھے میز پر کھڑا کر دیا گیا۔ میں مارے گھبراہٹ کے کانپ رہا تھا۔ میں نے سامعین کو بتایا کہ اگر میں جیت گیا تو ان کا خیال رکھوں گا۔ میری شرارتیں جاری رہیں۔ ہمارے ہاسٹل کے پھاٹک رات کے 7 یا 8 بجے بند کر دیا جاتے تھے، جس کے بعد نہ کوئی طالب علم باہر جا سکتا تھا اور نہ ہی کوئی مہمان اندر آ سکتا۔ ہاسٹل کی باڑ کے ساتھ ایک آم کا درخت لگا ہوا تھا جس پر چڑھ کر میں باڑ کے پار کود سکتا تھا۔ میرے کچھ دوست بھی یہ کر سکتے تھے۔ ہم رات کو 9 سے 12 کا فلم شو ریگل سینما میں دیکھ کر پیدل ہاسٹل واپس آتے تھے کیونکہ تانگے والے رات کو اتنی دور جانے سے انکار کر دیتے تھے۔ ظاہر ہے کہ ہم ہاسٹل میں داخل نہیں ہو سکتے تھے، لیکن کالج کے پھاٹک کے قریب ایک مسجد تھی جس میں ہم رات کو سو جاتے تھے۔ صبح جب ہاسٹل کا پھاٹک کھلتا تو ہم چپکے سے داخل ہو جاتے۔ ایف سی کالج میں ہی میں نے ٹائم بم بنانے کی ترکیب میں بہتری کی جو بعد میں میرے کمانڈو کی حیثیت سے تقرری کے دور میں بہت کام آئی۔ آج کل کی دہشت گردی کی فضا میں سے کوئی کہنے والی بات نہیں ہے، لیکن یہ اس زمانے کی بات ہے جب امن و امان اور سکون تھا۔ اس وقت گھریلو ساخت کا بم مالٹوو کاکٹیل نامی ہوتا تھا۔ میرے تجربے کے مطابق اگر ایک عام آتش بازی کے ساتھ بغیر فلٹر والی ایک سلگتی ہوئی سگریٹ لگا دی جائے تو سگریٹ ایک خوفناک دھماکہ کرنے کے لیے فیتے کا کام کرتی ہے۔ ایک دن ہم 3-4 لڑکوں نے وارڈن مسٹر دتا کو ڈرانے کا منصوبہ بنایا اور ہیبت ناک دھماکہ کرنے کے لیے ایک سگریٹ کے فیتے والی آتش بازی مسٹر دتا کے گھر کے باہر رکھے ہوئے کچرے کے آہنی ڈبے میں رکھ دی۔ دوسری آتش بازی اسسٹنٹ وارڈن کے گھر کے باہر اور تیسری گیٹ کے قریب لگے ہوئے لیٹر باکس میں۔ اس کے بعد میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ مسٹر دتا کے گھر کے باہر رکھے کچرے کے ڈبے کی آتش بازی سب سے پہلے پھٹی اور ڈبے میں ہونے کی وجہ سے دھماکہ بڑا زوردار تھا، جیسے کوئی چھوٹا موٹا بم۔ سب نے وارڈن کے گھر کی طرف دوڑ لگا دی، میں نے بھی لگا دی۔ جیسے ہی ہم وہاں پہنچے تو اسسٹنٹ وارڈن کے کچرے کے ڈبے کا بم پھٹا۔ ہم سب ادھر دوڑے اور اسی وقت لیٹر باکس والی آتش بازی پھٹ گئی۔ برا حال تھا اور مکمل افراتفری تھی۔ چند روز کے بعد مسٹر دتا نے میرے ایک دوست حمید کو بلایا
بلایا اور اسے مجبور کیا کہ وہ اس لڑکے کا نام بتائے جو آتش بازی کے دھماکوں میں ملوث لڑکوں کا سرغنہ تھا۔ اس کو دھمکایا کہ اگر اس نے نام نہ بتایا تو اسے یا تو معطل کر دیا جائے گا یا نکال دیا جائے گا۔ حمید جو حیدرآباد سندھ کا رہنے والا تھا میرے پاس آیا اور اپنی پریشانی بتانے لگا۔ ان تمام لڑکوں کے سرغنے کا نام پوچھا ہے اور اگر وہ نہیں بتائیں گے تو مجھے معطل کر دیں گے اور کالج سے نکال بھی سکتے ہیں۔ یہ بات سن کر مجھے بہت شدت سے احساس ہوا کہ اگر حمید کو میرے کیے کی سزا ملی تو یہ میرے لیے بہت معیوب بات ہوگی۔ میں نے اسے کہا کہ وہ مسٹر دتا کو سب کچھ سچ سچ بتا دے۔ اس کے بعد اس نے انہیں بتا دیا کہ یہ حرکت پرویز مشرف کی ہے۔ مسٹر دتا نے اس شام مجھے اپنے گھر بلایا۔ تمام راستے میں سوچتا ہوا گیا کہ اگر مجھے کالج سے نکال دیا گیا تو والدین کو کیا جواب دوں گا۔ سب سے پہلے مسٹر دتا نے پوچھا کہ ان بم دھماکوں کے پیچھے کون تھا۔ میں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا۔ پرویز تم ہاسٹل کے مانیٹر ہو اور تم نے ایسا کیا؟ ان کی نا امیدی عیاں تھی۔ میں واقعی بہت شرمندہ ہوا اور معافی مانگتے ہوئے ان سے وعدہ کیا کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ انہوں نے کچھ اور نہ کہا، صرف یہ کہا کہ میں آئندہ ایسا کچھ بھی نہ کروں۔ یہ کہہ کر انہوں نے مجھے واپس بھیج دیا۔ یہ میری زندگی کا ناقابل فراموش سبق ہے۔ موت سے بھی میرا پہلا سامنا FC کالج کے آم کے درخت کی وجہ سے ہوا۔ وہ آموں سے لدا ہوا تھا اور میرے دوستوں نے میری اچھل کود میں مہارت کی وجہ سے مجھے اوپر چڑھ کر آم توڑنے کو کہا۔ میں تیزی سے پیڑ پر چڑھ گیا اور اوپر شاخوں پر لٹک کر آم توڑنے لگا۔ جب میں کافی آم توڑ چکا تو ایک دفعہ زور لگا کر ٹانگیں گھمائیں تو جس شاخ سے میں لٹکا ہوا تھا وہ ٹوٹ گئی اور میں دھڑام سے زمین پر گر گیا اور بے ہوش ہو گیا۔ میرے دوست سمجھے کہ میں مر گیا ہوں۔ مجھے مسٹر دتا کے گھر لے جایا گیا اور وہاں ڈاکٹر کی موجودگی میں مجھے ہوش آیا۔ میں جلد ہی بالکل ٹھیک ہو گیا۔ میں اکثر لڑائی جھگڑوں میں شامل ہو جاتا تھا۔ لاہور میں لڑکیوں کا سب سے مشہور کالج کینیڈ ہے جہاں 20 لڑکے ہر وقت چکر لگاتے رہتے تھے، خصوصاً شام کو۔ ایک روز FC کالج میں ایک مباحثہ تھا جس میں کینیڈ کی لڑکیاں بھی شرکت کر رہی تھیں۔ میں بھی سامعین میں شامل تھا۔ ایک لڑکا جو میرے پیچھے بیٹھا تھا لگاتار میری کرسی کو ٹھوکر مار رہا تھا جو مجھے سخت ناگوار گزر رہا تھا۔ میں نے کئی دفعہ اسے منع کیا لیکن وہ نہ مانا۔ کینیڈ کی لڑکیوں کی موجودگی میں میں کچھ زیادہ ہی جوش میں آ گیا۔ میں نے اس سے کہا ذرا باہر آ کر مل مجھے۔ وہ باہر آ گیا تو پھر ہم دونوں نے خوب ایک دوسرے کو مکہ بازی کی لیکن دوسرے لڑکوں نے بیچ بچاؤ کرا دیا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ لڑکا بادی پہلوان کے اکھاڑے سے ہے اور اس کے ساتھی تجھ سے بدلہ لینے کے لیے ضرور آئیں گے، لیکن کوئی بھی نہ آیا۔ ناظرین مزید وہ لکھتے ہیں کہ لاہور ایک زبردست شہر ہے۔ اس میں کسی بھی جوان لڑکے کے لیے جو گھر سے دور اور اکیلا ہو بہت ہی دلچسپیوں کے سامان موجود ہیں۔ میرے والدین میری تعلیم کے لیے بہت فکر مند رہتے تھے لیکن میں اپنے FSC کے فائنل امتحان سے پہلے ہی انٹر سروسز سلیکشن بورڈ کے سامنے پیش ہو کر پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول کے لیے منتخب ہو چکا تھا، لیکن میں نے FSC کے فائنل امتحان سے پہلے ہی آرمی میں اپلائی کر دیا اور اس کے بعد شروع کے تمام امتحانات میں پاس ہوا، پھر ISSB کے لیے سلیکٹ ہوا اور وہاں بھی تمام امتحانات میں مجھے کامیابی ملی اور پھر میری سلیکشن کا لیٹر آیا اور اس طرح میں آرمی میں بھرتی ہو چکا تھا اور پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں ٹریننگ کے لیے روانہ ہو گیا۔ وہاں کے 2.5 سالہ تعلیم و تربیت کے نصاب میں کامیاب ہونے کی صورت میں میرا تقرر پاکستان آرمی میں بحثیت افسر یقینی تھا۔ میں نے FSC کے امتحان خاصی لاپرواہی سے دیے لیکن پاس ہو گیا۔ میرا صرف پاس ہونا ضروری تھا اور نتیجے کی درجہ کی وجہ سے میرے فوج کے انتخاب پر کوئی اثر نہیں ہوا اور جہاں میری زندگی کا سب سے طویل باب شروع ہونے والا تھا، وہ باب جو ایک سپاہی اور متبر کی حیثیت سے میری زندگی کا تعین کرنے والا تھا۔ لیکن اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، کمنٹ سیکشن میں مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے نئے آنے والے ویورز چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔